حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم خزاں میں باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو شاخوں کو پکڑا۔ راوی نے بیان کیا ہے کہ پتے گرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مسلمان بندہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت سے پتے گرتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 576۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جب مسلمان مدینہ تشریف لائے تو وہ اکٹھے جاتے اور نماز کے وقت کا اندازہ لگاتے، جبکہ نماز کے لیے کوئی اعلان نہیں کرتا تھا۔ ایک روز انہوں نے اس کے بارے میں بات چیت کی تو ان میں سے کسی نے کہا، نصارہ جیسا ناقوس بنا لو، اور کسی نے کہا یہود کے سینگ جیسا کوئی سینگ بنا لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم کسی آدمی کو کیوں نہیں بھیج دیتے کہ وہ نماز کے لیے اعلان کرے؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، اٹھو اور نماز کے لیے آواز دو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 649۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مقامات مساجد ہیں اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 696۔